لاس اینجلس اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کی زمین ہم سب انسانوں کا گھر ہے۔ تمام انسانیت حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آج کل یہ اولاد زمین پر 8 ارب کی تعداد میں موجود ہے۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں انسانوں کی تعداد 38 لاکھ سے زائد ہے، اور یہ تمام افراد آج کل ایک شدید آزمائش کا شکار ہیں۔ اس آزمائش کا ابتدا آگ کے ایک شدید طوفان کی صورت میں ہوا ہے۔ جس دن اس طوفان کا آغاز ہوا، اس سے 2 دن پہلے ہالی ووڈ میں فلمی ستاروں کی ایک تقریب تھی۔ اس تقریب کا جب اختتام ہوا تو تقریب کے میزبان کی جانب سے کہا گیا کہ جس کو جو عزت یہاں آ کر ملی ہے، اس عزت افزائی کے پیچھے کس کا شکریہ ادا کریں گے؟ ہر ایک نے کسی نہ کسی شخص کا شکریہ ادا کیا، اور پھر کہا گیا کہ خدا کا کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا، لہٰذا لاس اینجلس بے خدا شہر ہے۔ اس پر سب نے خوشی کا اظہار کیا اور گھروں کو چلتے بنے۔ انہیں 2 دن کی مہلت ملی، مگر اس مہلت سے کسی نے فائدہ نہ اٹھایا۔ جب طوفان کا آغاز ہوا تو آغاز میں یہی لوگ اپنے جلتے محلات سے بھاگے۔ پیچھے آگ کی حدت اور حرارت کی تپش تھی، زبان پر ایک جملے کی جنبش تھی: گاڈ ہیلپ اس، خدایا ہماری مدد فرما۔ یہ جملہ ادا کرتے نگاہ آسمان کی جانب اٹھتی تو آسمان سرخ تھا، دن کو سورج غائب تھا تو رات کو ستارے غائب تھے۔ آسمان پر آگ کی سرخی تو زمین تپش اور کالے دھوئے میں لپٹی ہوئی۔ لوگ اربوں روپے مالیت کے محلات چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ لگژری گاڑیاں آگ کی نظر ہو کر چٹاخ چٹاخ کی خوفناک آوازوں سے اس طرح پنجر بن رہی تھیں جس طرح سڑک پر پڑے مردار کو جانور کھا جائیں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے۔ یہی حال ان آرام دہ گھروں، فارم ہاؤسز اور دیگر پراپرٹی کا ہو رہا تھا۔ لاس اینجلس ہسپانوی زبان کے 2 الفاظ کا مرکب ہے۔ اس کا ایک معنی فرشتوں کا شہر ہے، جبکہ دوسرے مفہوم میں اسے ایک فرشتے کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس ایک فرشتے سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جبرائیل یا جبریل عبرانی کا لفظ ہے جس کے معنی اللہ کی قوت کا اظہار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی وہ سردار ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ یہی جبریل حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے۔ قرآن مجید نے آگاہ فرمایا ہے، حضرت جبریل عرش کے مالک اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قوت والے ہیں، فرشتوں میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ التوقیر آیت نمبر 20۔ لوگوں، تینوں مذاہب کے رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی اور وہ اللہ کی توحید تھی۔ اس دعوت کو آج فراموش کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنا کام کر کے اس دنیا سے جانے لگے تو نصیحت اور وصیت کر گئے۔ فرمایا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں دوسرا مددگار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشے گا، وہ ابد تک تمہارے ساتھ ہے۔ انجیل یوحنا باب 14 آیت 14 تا 16۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح کر گئے، وہ آخری رسول آئے گا اور وہ ابد تک رسول رہے گا، یعنی وہ خاتم النبیین، خاتم المرسلین ہوں گے۔ اسی بات کو آخری کتاب قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا ہے، وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے اعلان کیا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری جانب اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، مجھ سے پہلے تورات آئی، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ایسے رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ الصف آیت نمبر 6۔ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی زمین پر محمد رکھا گیا، جبکہ آسمان اور زمین پر احمد رکھا گیا۔ یہ نام خود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا۔ احمد کا لفظ عربی زبان کی سپرلیٹو ڈگری کا حامل ہے۔ یہ لفظ فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے۔ فاعل کا معنی لیں تو اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور آخرت میں سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد کرنے والے ہیں۔ مفعول کا معنی لیں تو وہ محمد کا معنی دیتا ہے، یعنی محمد اور احمد یہاں ہم معنی ہو جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اس جہان میں سب سے بڑھ کر ہوگی۔ دونوں ناموں کے اجتماع سے مفہوم یہ سامنے آتا ہے کہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کے قریب کوئی بھی نہ جا سکے گا۔ لاس اینجلس شہر میں چرچ یعنی عیسائیوں کی گرجوں کی تعداد 120 ہے۔ دوسرے نمبر پر یہاں پر مسلمان ہیں جن کی مساجد کی تعداد 60 ہے۔ تیسرے نمبر پر یہودیوں کے سائناگوگ کی تعداد 40 ہے۔ چوتھے نمبر پر ہندوؤں کے مندر ہیں جن کی تعداد 10 ہے، اور سکھوں کے 3 گردوارے ہیں۔ لاس اینجلس میں ایک مسجد کا نام دارالحکمت ہے، ویسے اسے سفید مسجد کہا جاتا ہے۔ جس علاقے میں یہ مسجد ہے وہاں مسلمان کم ہیں، جبکہ مسیح، یہودی، ہندو اور سکھ مجموعی طور پر زیادہ تعداد میں ہیں۔ سفید مسجد کے امام عبد المالک نے اس وقت لاؤڈ سپیکر کھول کر اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں اور التجائیں شروع کر دیں۔ جب آگ کا طوفان ان کے علاقے میں مسجد کے قریب تک آ گیا، لوگ اپنے گھروں سے نکل کر مسجد میں آنے لگے۔ آگ بجھانے والا فائر ورکر جیک بھی وہاں موجود تھا۔ سب نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آگ مسجد سے کچھ فاصلے پر ٹھہر گئی اور ساری آبادی بچ گئی۔ ایڈن نامی خاتون نے اس موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ جیک نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب سینکڑوں ہزاروں لوگ مسجد میں آ جا رہے ہیں اور بہت سارے اسلام قبول کر رہے ہیں۔
ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لاس اینجلس کے باسیوں کو محفوظ فرمائے، اس آزمائش سے انہیں نجات عطا فرمائے۔ ہالی ووڈ کے ایک اداکار نے اہل غزہ کے بارے میں انتہائی سنگ دلانہ بیان دیا تھا کہ غزہ کو تباہ کیے بغیر نتن یاہو کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ آج وہی اداکار اپنا گھر جلنے کے بعد ٹی وی پر بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ چند ماہ پہلے اسی شہر میں ہالی ووڈ کے ایک ممتاز اداکار کو آسکر ایوارڈ سے نوازا گیا، جس نے 5 منٹ تک غزہ کے مظلوم بچی کی مظلومیت کو بیان کیا اور غمزدہ آواز کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کیا۔ امریکہ میں اکثریت کے ساتھ اہل امریکہ غزہ کے لوگوں کے حق میں ہیں اور انہوں نے ہم اہل اسلام سے بڑھ کر احتجاج کیا ہے۔ لہٰذا جو لوگ لاس اینجلس کی آتش زدگی کو عذاب کہہ رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں محل نظر ہے۔ درست بات یہ ہے کہ یہ ایک آزمائش ابتلا اور امتحان کا وقت ہے۔ لاس اینجلس کے سارے لوگ جس میں مسیح، مسلم، یہودی، ہندو، سکھ سب شامل ہیں اس امتحان سے دوچار ہیں۔ سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ فحاشی کے مراکز، جوا، سود، ظلم سب کے ہاں یہ گناہ اور پاپ موجود ہیں۔ یہ توبہ اور اللہ واحد القہار کی جانب رجوع کا وقت ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جوانی میں جب سیاست کا آغاز کیا اور وہ سینیٹر منتخب ہوئے تو ان کا گھر جل گیا۔ آگ کی شعلوں کی لپیٹ میں آ کر ان کی اہلیہ اور بیٹا اگلے جہان چلے گئے۔ جب وہ صدر منتخب ہوئے تو مجھے امید تھی کہ جوانی میں خاندان کے غم سے دوچار ہونے والا جو بائیڈن اب 80 سال کی عمر میں دنیا کو جنگوں کی آگ میں نہیں جلنے دے گا۔ نائب صدر کمیلا ہارس جو ایک خاتون اور ایک ماں ہیں اور نرم دلی ہر ماں کی فطرت ہے، وہ دنیا کی ہر ماں کے بچے کو اپنا بچہ سمجھیں گی، مگر دونوں نے غزہ کے 22 لاکھ عورتوں، بچوں اور بے گناہ انسانوں کو آگ اگلنے والے بموں کی نظر ہونے دیا۔ اب خود ان کے ملک کو آگ کے طوفان کا سامنا ہے۔ آنے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا علمبردار سمجھا جا رہا ہے، مگر انہوں نے مشرقی وسطیٰ کو جہنم بنانے کی دھمکی دی ہے۔ اب آگ کے طوفان میں اقتدار کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے۔ دعا ہے مولا کریم سے کہ اہل زمین آگ سے نکل کر گلزار میں داخل ہوں۔ آمین۔